عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الشرف المعبد کے اندر میں اس بات کو نقل فرمایا ہے حضرت سیدنا علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا فرماتے ہیں کہ وقال الشیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی الذي اقول به ان ذنوب اہل البیت انما هي ذنوب فی الصورہ لا فی الحقیقہ، یعنی فرماتے ہیں کہ اگر جو اہل بیت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل والوں سے اگر کوئی گناہ کا صدور ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں گناہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ صورت میں دکھنے میں وہ گناہ ہے، حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں الذی اقول به، جس کا میں قائل ہوں، جس کا میں قول کرتا ہوں، کیا ان ذنوب اہل البیت انما هي ذنوب فی الصورہ لا فی الحقیقہ، کہ اہل بیت کے گناہ وہ دکھنے میں گناہ ہے، حقیقت میں گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل بھی دیتے ہیں لأن اللہ تعالی غفر لهم ذنوبهم بسابق العنایہ لقوله تعالی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولا رجس ارجس من الذنوب۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت پہ جو اپنا فضل فرمایا ہے، اہل بیت پہ جو اپنا کرم فرمایا ہے، اہل بیت پر جو اللہ تعالی کی عنایتیں ہیں، تو اگر سابقہ عنایتوں میں سے اللہ تعالی کی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اہل بیت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت تم سے اللہ تبارک تعالیٰ گندگی کو دور فرما دے، گندگی کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ ارشاد فرما دے ولا رجس ارجس من الذنوب، کہتے ہیں کہ گندگیاں تو بہت ہوتی ہے لیکن گناہوں کی گندگی سے بڑھ کے کوئی گندگی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک نے جب فرما دیا لیذهب عنکم الرجس، تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما چکا ہے، بخش چکا ہے۔ کہتے جب ایسا معاملہ ہے تو ان سے اگر کوئی گناہ کا صدور ہوتا بھی ہے تو وہ دکھنے میں گناہ ہے، وہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وجميع ما يقع منهم من الأذى لنا يجب علينا في الأدب معهم أن نجعله شيئا بالمقادير الإلهية من الأمراض ونحوها فيجب علينا الرضا به أو الصبر عليه، وإن أخذوا أموالنا ولم يؤتوها لنا لا ينبغي لنا حبس أحد منهم ولا رفع إلى حاكم لأنه بدعة رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا اگر کسی اہل بیت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں سے کسی خاندان والے سے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فرماتے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ تکلیف پہنچنے کی بنیاد پر ہم اس کا جواب نہ دیں بلکہ ان کے ساتھ ادب کا سلوک کریں، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرے، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر صبر کرے، کہتے ہیں کہ یہ جانے کہ جو کچھ ہوگا تقدیر الہی سے واقع ہو رہا ہے۔ فیجب علینا الرضا به، ہمارے پر لازم ہے کہ اس کے اوپر ہم راضی رہیں، صبر کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارا مال لے لے اور مال نہ بھی دے تو کہتے ہیں ہمارے لیے مناسب نہیں کہ معاملہ ہم قاضی کے پاس لے کر کے جائے۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا ذہن میں یہ اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا دور ایسا ہو چکا ہے کہ اگر سادات کرام سے انسان ہونے کی بنیاد پر اگر کوئی لغزش واقع ہو جائے، سادات کرام سے اگر کوئی بات اگر واقع ہو جائے تو ہماری زبانیں کھلنے لگ جاتی ہے، علماء کی بات ہے، عوام بھی زبانیں کھولنے لگ جاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، نہ جانے کیسے کیسے کلمات سادات کرام کے بارے میں نکالتے ہیں۔ میرا عزیز امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے مسلک پہ جب چلنے کا دعویٰ ہے تو امام اہل سنت کی تعلیم کو سمجھنا پڑے گا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہوگا، امام اہل سنت کی تعلیمات کو عقیدت و محبت میں ڈوب کر کے پڑھنا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت سادات کے تعلق سے کیا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ امام اہل سنت تو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہر کس و ناقص کو جو گفتگو کرنے کا حق حاصل ہو، امام اہل سنت تو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہر کس و ناقص جو سادات کرام کو نصیحت کرتا پھرے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ انہی کو حق حاصل ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام معتمد ہونے کا درجہ دیا ہے، امام مستند ہونے کا درجہ دیا ہے، یعنی ایسی شخصیت ہے کہ خود جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، ایسی شخصیت ہے کہ جو خود اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتی ہے، ایسی شخصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کوتا نہیں کرتی ہے، ایسی شخصیت ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ پابندی سے عمل کرنے والی ہے۔ فرماتے ایسی شخصیت ہو جو خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، یعنی دوسرے لفظ میں
کہہ دیجئے جو ولایت کاملہ کے منصب پہ فائز ہو اور دل میں سادات کرام کی سچی عقیدت و محبت ہو تو اصلاح سادات کی غرض سے ان کو بولنے کا حق حاصل ہے. امام سنت تو کہتے کہ ہر کس و ناقص کو ان کے اوپر زبان درازی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. لیکن آج کا دور کیسا ہو گیا, علماء تو اپنی زبانیں کھولتے ہی ہے, دوسرے بھی ہر کس و ناقص اپنی زبانیں کھولتے نظر آتے ہیں. اور یہ علماء آج کے دور کے علماء جو حقیقی معنی میں علماء کہنے کا اعلانے کے مستحق بھی نہیں ہے, اس لیے کہ بزرگان دین کی تعلیمات اٹھا کر کے دیکھے تو بزرگان دین فرماتے اپنی کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں کہ ہم جو عالم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, عالم سے ہماری مراد وہ ہے کہ جو حقیقت میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو, جو حقیقت میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو, اللہ سے واقعی میں ڈرتا ہو. اس کے بعد امام علیہ سنت رضی اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر نصیحت کرنے سے اس کا مقصد اپنی تعلی ہے تو اس کو بھی نصیحت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. میرا وقت نہیں ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی اس عبارت کو میں سناؤں. انشاءاللہ اگلے ہفتے موقع ملے گا تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی وہی عبارت آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت واقعی میں اہل بیت سے عقیدت محبت کرنے والے تھے. وہ جانتے تھے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے, وہ جانتے تھے کہ سادات کرام کی شان کیا ہے, وہ جانتے تھے کہ سادات کرام کو کس انداز میں نصیحت کرنا چاہیے. وہ جانتے, یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت کے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا خوف تھا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی عقیدت و محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ امام اگر سادات سے بھی کہہ دیتے, سادات آنکھ بند کر کے امام کی بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ان شہزادوں کی شان نکالی ہے, آل محمد کی شان نکالی ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلو. فرماتے ہیں اشرف المحبت کے اندر میں کہ حق الامام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ فی کتابہ الذی صنفہ فی مناقب الامام الشافعی ان الامام الشافعی قیل له اناسا لا يسبقون على سماع منقبۃ او فضیلۃ. یعنی یہ بات میں خاص طور پہ اس لیے اس حوالے کو ذکر کر رہا ہوں کہ زمانہ ایسا ہے کہ دوسرے کی اگر شان بیان کرنے کی بات آئی, اپنے پیر کی شان بیان کرنا ہے, محفل منعقد کی جائے گی, شروع سے لے کے آخر تک پیر کی شان بیان ہوتے رہتی ہے. پھر چاہے وہ پیر کی شان سچی ہو یا جھوٹی, اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. پیر کی شان پوری محفل میں بیان کی جاتی ہے, داد دی جاتی ہے. لیکن میرے عزیز جب اہل بیت کا مہینہ آتا ہے تو ذکر اہل بیت سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ذکر سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور ذکر اہل بیت کرنے والوں پر شیعت کا الزام کیوں لگا دیا جاتا ہے, رافضیت کا الزام کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ لیکن میرے عزیز جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آج کی بات ہی نہیں ہے, صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جو اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنے والے اہل بیت کی شان میں محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں, ان کا ذکر خیر کرتے ہیں, تو ان کے اوپر رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے, شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. اسی کو میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کہ کل امام ابو بکر البیہقی, امام ابو بکر بیہقی رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں, جو کتاب انہوں نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب میں لکھی ہے. کیا فرماتے ہیں, دھیان سے سنیے گا کہ ان الامام الشافعی قیل له ان اناس لا يسبقون على سماع منقبۃ او فضیلۃ تذکر لاہل البیت. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کا اگر ذکر کیا جائے تو اہل بیت کی منقبت اور فضیلت کو سننا انہیں پسند نہیں آتا, اس پر صبر نہیں کر پاتے. فَإِذَا رَأَوْا أَحَدًا يَذْكُرُ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ قَالُوا تَجَاوَزُوا عَنْ هَذَا فَهُوَ رَافِضِيٌّ. فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے جو اہل بیت کے فضائل نہیں سننا چاہتے, جب کسی کو دیکھتے ہیں, کسی محب اہل بیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے, مولا کائنات کا ذکر کر رہا ہے, سید کائنات کا ذکر کر رہا ہے, حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہے, جب کسی کو اہل بیت کا ذکر کرتا ہوا دیکھتا ہے قالوا تجاوزوا عن هذا, تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ, یہاں سے چلو, وہ رافضی, یہ تو رافضی ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ بات تو پہلے سے چلی آ گئی. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ بات بیان کی گئی فانشأ الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اشعار بیان فرمائے, اسی وقت اشعار بیان فرمائے. اشعار میں کیا فرماتے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اذا فی مجلس نذکر علیا, اذا فی مجلس نذکر علیا وسبطہ وفاطمة الزکیہ یقال تجاوزوا یا قوم هذا فهذا من حدیث رافضیہ بقیت الى المہیمن من اناس
يرون الرفض حب الفاطمیہ، یعنی امام شافعی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب مجلس میں ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، جب مجلس میں ہم علی کے دونوں شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں، جب مجلس میں ہم سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے تجاوزوا یا قوم هذا، کہ اے لوگوں یہاں سے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، فهذا من حدیث رافضیہ، یہ تو رافضیوں والی بات ہو رہی ہے۔ امام شافعی رضی اللہ فرماتے بریت الی المؤمن من اناس، کہ میں ایسے لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں برات طلب کرتا ہوں کہ جو فاطمہ اور فاطمہ کے شہزادوں کی محبت کو لفظ قرار دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میرا عزیز بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو سننے کے بعد اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو ان کے ذکر کو لفظ بتانا یہ آج کا طریقہ نہیں، پرانے لوگوں کا طریقہ چلا آ گیا ہے۔ لیکن اہل بیت سے محبت رکھنے والوں نے، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والوں نے، اہل بیت کا ذکر کرنے والوں نے ان کے فتوے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اگر تم رافضی کہنا چاہتے ہو تو کہتے رہو، ہمارا کام ہے مصطفیٰ کی آل سے محبت رکھنا، ہمارا کام ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کرتے رہنا۔ تم کو جو فتویٰ لگانا ہے، کل لگاتے تھے، آج لگانا ہے لگاتے رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارے فتوی کی بات سن کر کے ہم ذکر اہل بیت کو چھوڑ دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر اہل بیت ہماری روح کی غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے۔ ذکر اہل بیت سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ذکر اہل بیت دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، قبر میں بھی کام آنے والا ہے، اور کل آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذکر اہل بیت کی بہت ہی شان الفا و اعلیٰ ہے۔ یہ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانی صاحبہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کیا غیرت سی، چاہتے تو عمدہ سے عمدہ محل کے اندر رہ سکتے تھے، چاہتے تو عالیشان محل میں زندگی گزار سکتے تھے، چاہتے تو اپنے جانی صاحبوں کی جانوں کو بچا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اے لوگوں سنو، تم اپنے امام کے ماننے والوں ہو تو امام کی تعلیمات دیکھو، ہدائی کے بخشش اٹھا کر کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ ہدائی کے بخشش میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نعت کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا ذکر کرتے نظر آتے تو اہل بیت کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو امام اہل سنت نے ان کا زیادہ ذکر کیا ہے تو ہم ذکر کرتے تو ہم پہ فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ذکر اہل بیت سے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور میرے امام کی شان کیا، میرے امام نے بعد شہادت بتا دیا۔ بعد شہادت امام کا سر مبارک جہاں جا رہا ہے دین کی تبلیغ کرتا چلا جا رہا ہے، لوگ دامن اسلام میں داخل ہوتے چلے جا گئے۔ ایک دو کی بات نہیں ہے، قبیلے کا قبیلہ دامن اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، قلعہ کا قلعہ دامن اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ بتایا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ تم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تو پڑھ لی ہے کہ جو اللہ کی گاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے، انہیں مردہ نہ کو بلکہ وہ زندہ ہے۔ سنو اس آیت کریمہ کی جیتی جاگتی اگر تصویر دیکھنا ہے تو بعد شہادت سگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت آل بیت آل محمد کا فائدہ کیا ہے؟ آپ حضرات کو تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے آپ کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اہل بیت کے ذکر کی باتیں آپ حضرات تھوڑا صبر فرمائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انعام کیا ہے آل محمد سے محبت کرنے کا؟ فرماتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل آل محمد کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ان کی محبت میں، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مغفور له۔ ارشاد فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ مغفور ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد تائبا، فرمایا کہ مات تائبا۔ ارشاد فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس حال میں چاہتا ہے کہ اللہ تبارک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، تائب ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان، فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے جاتا ہے ایسا ایمان والا ہو کر جاتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارشاد فرمایا
الا ومن مات على حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر. ارشاد فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے ملک الموت بھی اس کو جنت کی بشارت دیتے, منکر نکیر بھی جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا الا ومن مات على حب آل محمد یزف الى الجنت کما تزف العروس الى بیت زوجها. فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو جنت کی طرف اس طرح سجا کر کے لے جایا جاتا ہے جس طرح دلہن کو سجا کر اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا الا ومن مات على حب آل محمد فتح له قبر بابان الى الجنہ, کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں رہتا ہے اور جنت تک جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا الا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکۃ الرحمہ. فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ایسا بنا دیتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کی زیارت کیا کرتے ہیں, اس کی قبر کی زیارت کیا کرتے ہیں. ارشاد فرمایا الا ومن مات على حب آل محمد مات على السنت والجماعہ. فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے تو اہل سنت و جماعت کے مذہب پہ دنیا سے جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ آل محمد کی محبت میں دنیا سے جانے کا اللہ نے یہ انعام رکھا ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ دیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. فرماتے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, تمہاری محبت اللہ کی جانب سے فرض کی گئی ہے. اللہ نے جو اپنا قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں اللہ نے تمہاری محبت کو لوگوں پہ فرض قرار دیا ہے. یکفیکم من عظیم الفقر, کہتے ہیں کہ تمہارے فخر کے لیے, تمہاری عظمت شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں تم پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی کامل نہیں ہوتی, اس کی نماز ہی کامل نہیں ہوتی. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ اہل بیت کی شان ہے. اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنے کے تعلق سے اللہ حضرت شرف المحبت کے اندر میں علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حوالہ نقل فرمایا, غور سے سماعت فرمائے. ارشاد فرمایا وقال المناوی قال الحافظ الزرندی لم يكن احد من العلماء المجتهدين والأئمة المهتدين إلا وله في ولاية أهل البيت الحظ الوافر والفخر الزاهر كما أمر الله بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. یعنی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ لم يكن أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المهتدين. فرماتے ہیں کہ جو علماء مجتہدین ہیں, چار امام جن کا نام تو ہم جانتے ہیں, اور بھی علماء مجتہدین ہیں لیکن چار کا نام تو ہم جانتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک بن انس, امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی مجمعین. فرماتے ہیں علماء مجتہدین کا معاملہ کیا ہے, کہتے ہیں جو بھی علماء مجتہدین دنیا سے گئے ہیں تو کہتے ہیں سب کو اہل بیت کی ولایت سے محبت سے اللہ تعالی نے حصہ عطا فرمایا. اللہ حصہ عطا فرمایا کا معمولی حصہ نہیں, الحظ الوافر والفقر الزائر, ایک بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا. کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا, اس سے کہ علماء مجتہدین کے سامنے اللہ کے کلام کی یہ آیت موجود تھی قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کے بعد میں علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ اس پہ تفسیرہ فرماتے, غور سے سنیں. ارشاد فرمایا قلت وانما قید الحافظ بالعلماء المجتہدین والائمة المعتدین لانهم قدوة الامة فاذا كانت هذه صفتهم فلا ينبغي لمؤمن ان يتخلف عنهم فان وصف الايمان كاف لوجوب مودة اهل البيت رضی اللہ تعالیٰ عنہم وبقدر الزیادة تكون زیادتها. یعنی ارشاد فرماتے علامہ ابن یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ کہ حافظ نے وہاں پر علماء مجتہدین کا خاص طور پہ ذکر کیا. کہتے کیوں, کہتے اس لیے کہ یہ امت کے قائدین ہیں, امت کے قائدین ہیں. فرماتے کہ جو امت کے قائدین ہیں ان کا یہ حال ہے تو عام مومنین کو بھی چاہیے کہ ان کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی نہ رہے, اہل بیت کی محبت کرنے سے وہ پیچھے نہ رہے. کہتے کیوں, اس لیے کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی جتنی زیادہ عقیدت و محبت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے اس کے ایمان میں بھی زیادتی ہوتے چلے جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آگے ارشاد فرماتے ومن هنا كان للعلماء المجتهدين والائمة المعتدين في موالاتهم الحظ الوافر والفقر الزاهر. عزیزان ملت اسلامیہ, آگے اس کے بعد تفصیلی گفتگو فرمائیے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے امام اعظم کے ماننے والے ہیں, شوافی امام شافعی کے ماننے والے ہیں, حنبلی امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں, مالکی امام مالک کے ماننے والے ہیں, کہتے جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمارے پیشواؤں نے جب اہل بیت سے محبت رکھی ہے
تو ہم پہ بھی لازم ہے کہ ان کی اتباع کرتے، ہم بھی ان سے محبت رکھنے والے بنیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اہل بیت کی جتنی بھی شان بیان کی جائے وہ کم ہی ہے۔ آخر میں چلتے چلتے پیر نصیر الدین گولروی علیہ رحمتہ کی زبان، ان کی جو لکھی ہوئی منقبت ہے اس کے اشعار تحت الفاظ میں سنا کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ یہ پیر نصیر الدین گولروی علیہ رحمتہ کی زبان سید سادات النسب میں سے ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے آل سے ہے، لیکن ذکر اہل بیت پچتا نہیں ہے، ذکر بیت اہل بیت ہضم نہیں ہوتا، تو فتویٰ لگانے والے ان کے اوپر ایک آفزی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز وہ تو اللہ تعالیٰ کی ولی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے شان کو بلند فرمایا ہے، ان کے دادا حضور نے اللہ اہل بیت کی شان کو بیان کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جیسی ذات کریمہ جب ہندوستان کے سرزمین پہ تشریف لائے، جونپور پوچھے، علماء سب جمع ہوئے، لوگ جمع ہوئے کہ آپ آئے ہیں تو آج محفل ہو جائے، آپ ذکر فرمائے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری تقریر فرمائی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فضائل پہ۔ اب کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا، فتویٰ لگا دیے تو رافضی ہے، مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے۔ اس طرح کی باتیں جب پھیلنے لگی، سخت کے دستخط ہونے لگے، لیکن قربان جائے حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی علیہ رحمتہ کے زبان پہ، جو حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ سے جن کو خلافت بھی ملی ہے، حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس بنیاد پہ یہ فتویٰ کا ذکر علی کی بنیاد پہ، اگر علی ان کے دادا وہ نہیں ان کا ذکر کریں گے تو کون ذکر کرے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، علی کا ذکر کرنا، سید کائنات کا ذکر کرنا۔ وہ پیر نصیر الدین گولروی علیہ رحمتہ کی زبان نے اگر اہل بیت کا ذکر کر دیا، مولا علی کا ذکر کر دیا تو کیا برا کیا؟ انہوں نے تو وہی کیا جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے، جو حدیث مبارکہ میں طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیا ارشاد فرماتے، غور سے سنیے گا، حضرت سیدنا پیر نصیر الدین گولروی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، فرماتے تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پہ کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی، زباں پہ کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حسین ابن علی کے غم میں وہ دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے آج غم حسین منایا جاتا ہے، غم حسین اگر آ جاتا ہے لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ امام اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں غم حسین نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو امام اہل سنت کی تعلیم ہے۔ ہاں، غم حسین کے لیے خاص محفل منعقد کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن ان کے ذکر کی محفل کرنا، اور جب ان کی شہادت کا ذکر آئے تو کون ایسا مومن ہے کہ جس کے دل میں غم حسین نہیں آئے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کے غم میں وہ دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان موجود ہو، ساری محفل جمی ہوئی ہے، لیکن اس محفل کے اندر بھی میرا دل غم حسین میں مشغول ہے، اس وجہ سے محفل ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو تنہائی محسوس کرتا ہوں، اور میں حسین ابن علی کے غم میں ہوں، دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اداسی چھا رہی ہے روح پر، اداسی چھا رہی ہے روح پر، شام غریبہ کی طبیعت کہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، طبیعت کہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہاں عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہاں عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں بہت ہی پیارا شعر، فرماتے جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی۔ کہا ہر دور میں کوشش کی گئی کہ اہل بیت کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، ان کی مقبولیت کے لوگوں سے دلوں سے نکال دیا جائے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ جتنا نکالنا چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت اور زیادہ بیٹھتی چلے جاتی ہے، اور زیادہ بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدت محبت میری اور آپ کی داخل کی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کی دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں دلیل اس سے وہ بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، یعنی شہید جو ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے اس کو پاک ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے تو عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو پہلے غسل دیا جاتا ہے۔ غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ اس سے کہ بعد موت میت کا جو جسم ہوتا ہے وہ نجاست حکمیہ کے درجے میں آ جاتا ہے، تو نجاست حکمیہ کے درجے میں آتا ہے، اس لیے اس کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں شہید کہلاتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو ان کے خون کے ساتھ ویسے ہی قبروں میں ان کو دفن
کر دیا جائے گا. تو میرا جی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہید کو غسل اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ وہ پاک ہے, وہ پاک. اسی کو فرماتے ہیں دلیل اس سے وہ بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی, کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کیا نہ ظلم و ستم کیے گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر, شہدائے کربلا, جانثاران کربلا, رضوان اللہ تعالی مجمعین کے جو بچے لوگ افراد تھے ان کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم کیے گئے. لیکن سب کچھ ہو, جتنا بھی سب کچھ ہو, لیکن اس کے بعد بھی علی کے گھرانے والوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ کر دیکھنے والا ہی گواہی دیتا ہے کہ مصطفیٰ کا آل ہے, مصطفیٰ کی آل سے ہے. عزیزان ملت اسلام فرماتے ہیں تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو, علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی, علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. فرماتے کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی. آگے جو شعر وہ دھیان سے سنے, فرماتے ہیں کہ آپ حسینیت اور یزیدیت کم پرکھنا چاہتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے بولنے والے بہت بولتے ہیں لیکن حسینیت اور یزیدیت کے فرق کو الفاظ میں بتایا نہیں جا سکتا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ فرماتے ہیں حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے, فرماتے حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے. یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی, یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی. آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ جن چہروں کو زینت غازہ خاک نجف بخشے دم آخر میں ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی. اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی تشریف کبھی بیان کریں گے. آخری جو مقطع کا شعر قابل غور ہے میرا عزیز, عداوت و دشمنی ہوتی ہے لیکن عداوت و دشمنی کے بھی کچھ طور طریقے ہوتے ہیں, کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. لیکن یہ اہل بیت ہے وہی ہم کو سکھاتے ہیں کہ طور طریقہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو دشمن ہے ان کو عداوت کے آداب بھی نہیں معلوم ہے, عداوت کے طریقے بھی نہیں معلوم ہے, دشمنی کے طریقے بھی نہیں معلوم ہے. اسی کو ارشاد فرماتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی, کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت پیر نصر الدین گولنوی علیہ الرحمہ کا جو کلام پیش کیا گیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا, جانثاران کربلا, رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے فیض و برکات سے ہم تمام کو دنیا و آخرت میں خود سے مالا مال فرمائے.